بڑھتی آبادی کا ذمہ دار کون؟ اب تو یوں ہے کہ یہی رنگ تماشا ٹھہرے۔ کوئی کہتا ہے کہ غریب طبقے کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، نہیں ہے کام۔ ہم نے کوئی کام ان کے لیے چھوڑا ہی کہاں ہے؟ نفری بڑھانے اور خود کی قسمت پہ رونے کے سوا ان کو کوئی یہ تو بتائے کہ زندگی کیا ہے، زندہ رہنے کا مطلب کیا ہے، اور زندگی سے کیا چاہنا چاہیے۔ زندگی چولہا چوکا کا نام ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کا نام ہے کہ خود کو کمی کمین جان کر آرام سے ہر ظلم اور دکھ برداشت کیا جائے۔ بس یا قسمت یا نصیب کہہ کر منہ بسور کر دل میں ہی گھٹ کر مر جایا جائے۔ وافر پیسہ نہ ہونا ایک طبقے کی پہچان بن گیا ہے۔ ان کی شکل، عقل، سب نام پہچان اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ کوئی جتنا ہی اچھا کام کرے یا کرنا چاہے کوئی سراہتا ہی نہیں، کوئی بڑھاوا ہی نہیں دیتا۔ غربت کا طوق ایسا گلے میں ڈلا ہے کہ سب سوجھ بوجھ اس پہچان کے پیچھے گل سڑ جاتی ہے، اور غریب انسان بھی سر پیر کے بغیر رہ جاتا ہے۔ بس افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا، اور وہ اس پہ غمزدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کیا معلوم کہ جینا کس صبح کا نام ہے؟ چڑھتا سورج بھی نوید ہے کہ تم بقید حیات ہو، اور یہ شکر کا لمحہ ہے خود کے ہونے پہ خوش ہونا، نہیں صبح کے انتظار میں ہونا اور صبح اٹھے اچھل پڑنا کہ میں ہوں، میں کیا ہوں، اس سے آگے کی داستان ہے۔ اس مسکراہٹ پہ قریب کیسے کھڑا ہوں جب اس کی آنکھ ہی اس آواز سے کھلے، مر گئے کیا، کام پہ نہیں جانا، اٹھو دفع ہو جاؤ، اور بغیر ناشتہ، چائے، نہائے یا کپڑے بدلے یا کچھ اور کیے دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جانا پڑے۔ گھر واپسی پہ خیریت کوئی نہ پوچھے، بس یہ جاننا چاہے کہ دہاڑی کتنی لگی، اور پھر سودا آئے گا تو کھانا پکے گا۔ 3-4 سال کی عمر سے کبھی بچپن کا احساس ہی نہ ہوا ہو، ماں نے سر پہ پیار سے کبھی کنگھی نہ کی ہو، یا سکھ کا نوالا منہ میں نہ ڈالا ہو، اس کو کہتے ہو اس کو کوئی کام نہیں آتا؟ کہاں سے آئے کام، یا کام کی پہچان، یا کام کا دھیان کہ کچھ کرنا چاہیے؟ پیار چاہیے جینے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، پیار بانٹنے کے لیے بھی۔ خود کو نہ ملا ہو تو پیار کی پہچان کیسے ہوگی، اور بانٹنا کیسے آئے گا؟ خود کے پاس ہوگا تو دیا جائے گا نا۔ فقدان کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہی بانٹے گا؟ آگاہی کی سوچ، آگاہی کے تقاضے، خود کی عزت، خود کے باطن کی حفاظت۔ عزت نفس ہر کا حق ہے، بھلے وہ امیر ہے یا غریب، کالا ہے یا گورا، جاہل ہے یا عقل مند، ایماندار ہے یا بے ایمان، مسلمان ہے یا کسی اور مذہب کا۔ انسان ہونے کے ناطے سب ایک سے انسان ہیں، بھلے کہیں بھی اور کیسے بھی رہتے ہوں۔ حقوق کے لحاظ سے سب برابر ہیں، اور ہم کسی بھی لحاظ سے کسی کو اس بنا پہ نہیں دھتکار سکتے کہ وہ سیکھ نہیں سکتا۔ سو اس کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ موقع پانا اس کا حق ہے، حق دینا آپ کے ذمے ہے، اس کا اوپر جا کے حساب ہوگا۔ آپ کے حواس کو جب زبان ملے گی تو بتائیں گے آپ نے کس کس کو کہاں کہاں اور کب کب نظر انداز کیا، اور کب حقیر جانا۔ سرخ روح ہو کر جانا ہے نا اوپر۔ کوئی آپ کی وجہ سے غربت کے کٹہرے میں نہ کھڑا رہے، کوئی آپ کی وجہ سے نہ دھتکارا جائے۔ گیلی مٹی کی سونگ بھی خوشی دے سکتی ہے۔ صبح سویرے پرندوں کی بولیاں آنکھ کھلنے سے پہلے ہی چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو انسان بنایا، گدھا یا مچھر، درخت یا پتھر نہیں۔ مگر اس کے چند تقاضے بھی ہیں نا، وہ تقاضے کسی نے نہیں بتانے یا مجھ سے چھیننے، مجھے خود ہی تلاش کرنے اور پورے کرنے ہیں۔ غریب کو معلوم ہے کہ یہ سب امیر شخص کے لیے بنے ہیں اور اس کے لینے کے مزے ہیں۔ کہاں میں اور کہاں اللہ کی خوبصورت کائنات، یہ تو عقل والوں، پیسے والوں یعنی بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ انسان ہیں یا جن یا فرشتے؟ کیا بڑے لوگوں کے سینگ ہوتے ہیں کیا، یا وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کو کیا لگا ہے جو مجھ سے الگ ہے؟ یہ سوچ غصہ تو دلاتی ہے مگر مثبت سوچنے نہیں دیتی۔ سب مثبت سوچیں، کیا پیسے بانٹنے والے کو ہی آتی ہیں؟ کیا ہی ہاتھ پھیلانے والے کے پاس دماغ کے بغیر ہوتے ہیں؟ پیسہ اچھا کھلا پلا سکتا ہے، اچھا پہنا سکتا ہے، اللہ کا یہی نظام ہے۔ اس نے کسی کو کیسا دیا، کسی کو کیسا، مگر سب انسانوں کو اس نے سوچ دی ہے، مثبت سمجھ دی ہے، آگے بڑھنے کی استطاعت دی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ غریب کو کہا جائے کہ وہ بے وقوف ہے، پیدل ہے۔ ہم جب کسی بھی طبقے کو ایک ادنا مقام پہ بند کر دیتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا دھیان خود کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے۔ بچے ہماری دولت ہیں،
اگر آپ ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو ایک مضبوط انسان بنا رہے ہیں۔ زیادہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں اگر اچھے انسان بن رہے ہیں۔ زیادہ بچے ہماری طاقت بھی ہیں اگر کہ وہ زندگی کے ہر مقام پہ خود طاقتور ہیں اور مددگار بن سکتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ سب بند ذہن، فارغ ذہن اور کنویں کے مینڈک ہونے کی نشانی ہے۔ یہ یقیناً سننا یا پڑھنا مناسب نہ لگے گا، مگر سچ ہے نا۔ جس کے پاس وسائل نہیں، اس کو بچوں کے اکٹھ کے علاوہ کوئی سرمایہ نظر بھی تو نہیں آتا نا۔ حکمرانوں اور عمرا نے عوام کو بتا رکھا ہے کہ تم کو سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے، اڑنے کا بھی نہیں ہے، خواب دیکھنے کا بھی نہیں۔ اب جو بدلاؤ آ رہا ہے وہ بھی بہت خوفناک ہے۔ بدلاؤ تو آ رہا ہے مگر غصے سے، غضب سے، بدلہ لینے کی شدت سے، ختم کر دینے کی لگن سے۔ یہ سب اتنا ہی خوفناک ہے جتنا کہ موجودہ زمانہ۔ اس بدلاؤ کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں، اس لیے کہ بدقسمت عوام کا خیال ہے کہ ہماری بدقسمتی کا راز عمرا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ چاہیں تو ہم صاف پانی پی لیں، یہ چاہے تو ہم بھی تازہ ہوا کو محسوس کر لیں۔ ہماری حس اس قدر نفیس کہاں کہ اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ یہ تو دماغ والے لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام تو ہے ان کی فرما برداری، اور عمرا کا حق ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا۔ اس سوچ پہ کھڑا بھلا کیا ہی بدلاؤ لائے گا؟ اس کے ہاں کیسے کوئی حوصلہ، ہمت، جوش، جذبہ پیدا ہوگا؟ بہت پرچار ہوا کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، سب غلط ہے۔ غلطیوں کو چھوڑو خدارا، ان کے ذمے دیکھنے، سوچنے، محسوس کرنے کا کام لگا دو، دھیان نفری سے ہٹا دو۔